والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کی بہت بڑی نعمت ہم کو ملی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آج کل ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں تو ایمان کی توفیق دے دی، لیکن دوسروں کو اس کی توفیق نہیں دی۔ اس کا ہم شکر ادا کریں۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، ہمیں اللہ نے مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سنتوں پر عمل کرنے کی تاکید بھی فرمائی۔ یعنی جو بندہ اللہ کے حکم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام میں کیسے پردے کا حکم ہے، اسلام میں ہمیں پردہ کس طرح کرنا چاہیے، میرے محترم مائر اور بہنیں، آج کے اس دور میں پردے کی خصوصی توجہ ہے، خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آج کے اس دور حاضر میں بہت سے حالات پیش نظر ہیں ہمارے سامنے کہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہماری بہنیں ایسے ہیں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ سب ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ ہیں، کیونکہ آج ہمارے گھر میں پردہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ کاش اگر یہ پردے کا نظم، پردے کا جو معاملہ، جو انتظام ہے شریعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا جو حکم فرمایا ہے، وہ حکم ہم پردے کا اختیار کرتے، پردے کے اوپر عمل کرتے، تو یہ نوبت ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ ہے اور ہم بے پردہ ہو کر باہر نکل رہے ہیں۔ اگر ہم پردے میں نکلیں گے تو کون ہمیں دیکھے گا؟ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج پردے کی بہت اہمیت ہے، پردے کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہمیں بہت پابندی کرنی چاہیے پردے کے لحاظ سے، چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور نوجوانوں، پیاری ماں اور بہنوں، اب ہم گھر میں کس طرح رہتے ہیں؟ پھپھیرے بھائی، چچیرے بھائی، بھائی ہے، بہن ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا سوچیں، ہم گھر میں رہے تو بھی کس طرح رہے، کس سے پردہ ہے، کس سے پردہ نہیں۔ جو حضرات محرم ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں، غیر محرم دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھپھیرے بھائی کو اجازت نہیں ہے،
اسی طرح بہت سے ہیں، لیکن جو محرم ہے وہی حضرات دیکھے، غیر محرم کو شریعت میں اجازت نہیں ہے، اسی لیے پردے کا خاص اہتمام کرے۔ اگر جو ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، آگے چل کے اور کیسے حالات ہو سکتے ہیں ہم دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم کو آج کے اس دور حاضر میں پردے کو زندہ کرنا، اپنے گھروں میں اپنی ماں اور بہنوں کو پردوں کا اہتمام کرنا، پورا فل حجاب میں لانا، یہ ضروری ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے پردگی کے ساتھ بازار میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں، کیا ہماری ماں اور بہنوں کو ہم فکر کرنے کی کیا ہم طاقت نہیں رکھتے؟ وہ بھی ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اسی لیے ہمیں پردے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جو کام کے لیے ہم بازار نکلے ہیں وہی کام کر کر آئیں، جس مقصد کے لیے ہم جائیں اس مقصد ہوتے ہی گھر فوراً آ جائے، زیادہ دیر باہر نہ نکلیں، گھر میں رہیں۔ اسی لیے جو حضرات پردہ نہیں کرتے، بہت سے اللہ نے ان کے لیے عذابات تیار کر رکھے ہیں، اسی لیے اللہ ہم سب کو ایسے عذابات سے حفاظت فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں اتنے ایسے حالات آئے ہیں، یہ سب میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سب ہمارے گناہوں اور نحوست کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم 100% نمازی بن جائیں، سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو یہ حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ آج ہم گناہوں کو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے کام کر لیے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، گناہ تو کر لیے، توبہ کی توفیق بھی نہیں مل رہی۔ ہم کو معلوم ہے یہ گناہ ہے، گناہ کر لیے لیکن توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ بھی یہی دیکھتے ہیں بندہ کب تک کرتا ہے۔ اللہ بھی آزماتے ہیں، بندے کو دیکھتے ہیں، ہر چیز میں آزماتے ہیں، بندے کو پیسہ دے کر آزماتے ہیں، دولت دے کر آزماتے ہیں، ہر چیز عزت دے کر آزماتے ہیں، شہرت دے کر آزماتے ہیں، قابلیت دے کر آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ایک دم ایسا کھینچیں گے پھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کسی سے نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ آج ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ڈر، خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم زندہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں آگے چل کر کیسے حالات ہم پر آئیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم دیکھے ہیں کرونا میں کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دواخانے میں تو دور، ان کی جنازے کی نماز تک تو دور، ان کو نہلانے کی غسل دینے کا تک بھی وہ نہیں ہے۔ دواخانے سے گھر کو لانے کی بھی اجازت نہیں دے رہی تھی حکومت۔ انتقال ہو گیا، سیدھا قبرستان لے جا رہے، 8 فٹ 10 فٹ کھود رہے، ڈال دے رہے۔ یہ حالات ہے، یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ کا احسان ہے، حالات پھر بھی درست ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے سامنے ہم معافی مانگے، اللہ کے سامنے ہم رو کر معافی مانگیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگیں۔ اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں مانگیں گے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یاد رکھو اللہ بھی لوگوں کے سامنے مانگنے پر مجبور کر دیں گے۔ یاد رکھیں، ہم لوگوں کے پاس 1 بار 2 بار جائیں گے، 3 بار جائیں گے،
चौथी बार अगर जाएंगे तो वो भी समझेगा कितने बार आएगा। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और अजीज साथियों, अल्लाह का एक वाहिद ऐसा दरबार है जहां हम 100 बार 1000 बार भी जाएंगे, अल्लाह हमें देने से हमारे हाथ खाली नहीं करेंगे। कुछ भी मांगे अल्लाह देने के लिए राजी है। इसीलिए अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में पैदा फरमाएं। ये यकीन हम कैसा पैदा करें? अपनी नमाजों में, अपने ज़िक्र अज़कार में, अपने तिलावत में, अपने कुरान शरीफ में, रोज़ाना के मामूल में। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और अजीज़ साथियों, आज ज़रूरत है, उम्मत में बेदीनी बहुत ज़्यादा फैल रही है। उम्मत की बेदीनी को ख़त्म करनी चाहिए, उम्मत की बेदीनी को ख़त्म करनी चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्ग और अजीज़ साथियों, प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह ने हम सब को ये पुरअमन शहर, पुरअमन दौर में हिफाजत के साथ रखा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और अजीज़ साथियों और मेरी प्यारे माँ और बहनों, आप तमाम हज़रात से एक ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ और आज़ीज़ी करता हूँ, हम घर में भी हैं तो पर्दे के साथ रहें और बाहर भी निकले तो पर्दे के साथ निकले। अल्लाह हम सबको और अपनी माँ और बहनों को पर्दे में रहने की तौफीक नसीब फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।